اللہ تعالیٰ دنیا میں دو طبقے بنائے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اخباری زندگی گزارتا ہے. اخباری کے معنی جو خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اس کو ہم اخباری زندگی بولیں گے، یعنی خبری زندگی. اور دوسرا ایک طبقہ ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے منمانی، جس کو یوں کہے جو دل میں آیا وہ کرے. تو یہ جو طبقہ ہے منمانی کا جو طبقہ ہے وہ بہت بڑا طبقہ ہے. خبری زندگی گزارنے والا طبقہ چھوٹا ہے اور منمانی زندگی گزارنے والا طبقہ بڑا ہے. چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی لکیر ہے. جو باتیں اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ان کی بات پر عمل کرنے والے کامیاب ہی نہیں رہے بلکہ بامراد رہے. اللہ ہر زمانے میں ان کو کامیاب کیا، چاہے کتنا ہی مصیبت کا، پریشانی کا، حالات کے ناگہانی کا معاملہ ہو، لیکن اللہ کے وہ بندے کامیاب بھی رہے اور دنیا کے نظروں میں عزت والے بھی رہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اس انسان کے لیے ہے یا مومن اور مسلمان کے لیے ہے، اور وہ انسان جو اللہ کی رسول اللہ کی بات مان کر چلتا ہے. تو اب یہ عزت دائمی عزت ہے، اس کو ہم عارضی عزت نہیں بولیں گے. عارضی عزت کسے بولیں گے؟ عارضی عزت وہ ہے جو 4 سال تک پھول کے ہار پہنائے، 4 سال کے بعد چپلوں کا ہار پہنائے. یہ عارضی عزت ہے. 4 سال تک جے جے کا نعرہ لگے، 4 سال کے بعد گئے گئے کا نعرہ لگے، تو ہمارے پاس یہ عزت کا معاملہ نہیں ہے. ہم کو یہ بتایا گیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے، کہ دنیا میں جب تک ہے تب تک بھی عزت والے رہو. جب دنیا سے جاؤ گے تب بھی عزت والے رہو، اگر خبر میں بھی پہنچ جاؤ. جب خبروں سے اٹھیں گے تو بھی عزت والے ہوں گے. حدیث میں آیا ہے جو آج خبروں میں آرام کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی خبری گزارے ہیں، یعنی انبیاء کی بات سن کر اپنی زندگی گزارے ہیں. تو اللہ ان کو آج ظاہری اعتبار سے، اس زمانے میں ان کے پاس کوئی چیز زیادہ نہیں تھی، کھانے کے لیے بھی زیادہ نہیں تھا، پہننے کے لیے بھی زیادہ نہیں تھا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. جو اللہ کی بات اکثر و بیشتر پوری طریقے سے مانتے ہیں ان کے پاس دنیا کی چیزیں کم ہوتی ہیں، اقتصادیات کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. حالات کے اعتبار سے اللہ ان کی طرف آزمائش کا معاملہ بھی کرتے ہیں. اور یہ نبی کے زبان سے سنی گئی بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تم کو کچھ کم چیزیں ملی ہیں تو یہ پر کر دیں گے اللہ جنت میں. تو یہ جتنے لوگ مصیبت زدہ یہاں پر دکھ رہے ہوں گے وہ کل قیامت میں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے. تو ان کی زندگی کا معاملہ بعض وقت آخری وقت میں یہیں پر سمجھ میں آتا ہے. بلکہ بعض وقت کیا ہے، بلکہ یوں کہا کہ دنیاوی لوگ جو ہے
خوب کھانا پینا پہننا اوڑھنا، بڑے بڑے بلڈنگوں میں ایئر کنڈیشن روموں میں رہنے کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی ان کو کہ ان کو اگر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے کہ بھئی کیا ہے تمہارا حال، تو وہ بولیں گے کہ بھئی سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اطمینان والی زندگی نہیں ہے۔ کہا اطمینان والی زندگی کب ملے گی؟ تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں نبیوں کے کہنے کے مان کر اپنی زندگی گزارنے میں وہاں سکون اور اطمینان والی زندگی ملتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، جب تک دنیا میں زمین کے اوپر ہے تب بھی یہ لوگ عزت والے ہوں گے، اور پھر یہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے بادشاہ لوگ آ کے بیٹھیں گے۔ ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا کم ہے ان کے پاس، پہننے کے لیے کپڑے کم ہیں، رہنے کے لیے جھوپڑی نہیں ہے اکثر و بیشتر، تو لیکن ایسے لوگوں کے پاس بادشاہوں کی بھی قدر اور قیمت نہیں ہے، وہ لوگ بھی آ کر گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کچھ عجیب اور غریب کیفیت ان کی پیدا کر دیا تھا۔ وہ ان کے ماننے والے حضرات بہت زیادہ مالدار قسم کے لوگ نہیں بلکہ بادشاہ بھی تھے۔ تو انہوں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، جھاڑو بچے مار رہے تھے۔ اب یہاں تو ہمارے پاس فرش بچھائی گئی ہے، وہاں پر فرش وغیرہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب بچے جھاڑو مار رہے تھے تو دھول اڑ کر ان کے اوپر بھی گر رہی تھی، اور وہ کپڑے میلے وغیرہ کچلے ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب بادشاہ آیا، محمود غزنوی، یہ دیندار بادشاہ، بس کچھ بادشاہ دیندار گزرے ہیں دنیا میں، اللہ ان سے دینداری کا کام اچھا لیے ہے۔ تو اب یہ بادشاہ جہاں آیا تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا معتقد تھا، تو لوگ جو ہے بات بھاگ لیتے ہوئے آ کر کہنے لگے حضرت حضرت، تو حضرت ایک دم چوکنا ہو کر بولے کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، بادشاہ جہاں پناہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت کہنے لگے ارے تیرا ناس ہو جائے، میں تو یوں سمجھا تھا میرے کپڑوں کے اندر شاید کوئی بڑی جو نکل گئی۔ تو حضرت کے پاس جوں کی قیمت ہے، بادشاہ کی قیمت نہیں ہے۔ چونکہ بادشاہ اس زمانے کا دیندار تھا، آج کے سر کا تھوڑی تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ جب آیا، حضرت چونکہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ کر تھوڑی دیر کے واسطے ٹھہرا۔ اب چونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس کے آنے کے استقبال میں بھی ٹھہر گئے، لیکن حضرت خاموش بیٹھے، سلام بھی نہیں، کچھ نہیں، انہیں چاہیا سلام کیا تو حضرت سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں بھی بیٹھ گیا نیچے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں کچھ اپنے مقصد کو لیے ہوئے آیا تھا۔ کہا کہ کیا مقصد ہے تیرا؟ تو دعا فرمائیے، دعا کریے۔ کہنے لگے بھئی کیا دعا کروں تیرے واسطے؟ میں چاہ رہا ہوں لیکن کافی دن ہو گئے، کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے ارے وہ خمیس اتارے سو ادھر لے کر، ارے میری میلی، جمعہ کا دن تھا، کپڑے اتار دے تھے، وہ میلی خمیس لے کر آؤ۔ وہ خمیس لے کر کے اس کو دے کر کہنے لگے بھئی یہ ہے میری خمیس ہے، یہ لے کر جا، جب بھی تیرے کو ضرورت پڑی
یہ خمیس کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ اس خمیس والے کی کوئی قدر ہے تیرے پاس تو پھر مجھے کامیاب کر دے، میری دعا قبول کر لے تو تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب وہ چونکہ معتقد تو تھا ہی تھا، چنانچہ وہ کپڑا ان کا خرقہ لے کر گیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیا، اللہ اسے کامیاب کر دیا، فتح ہو گئی اس کی۔ خیر چند روز کے بعد پھر اتفاق سے وہ ملا یا آیا ان کے پاس، تو حضرت کہنے لگے ارے بھائی وہ تو لے کر گیا اس دن، خمیس لے کر گیا میری، کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت تمہاری خمیس کا بہت فائدہ ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے میں دعا کریا، مجھے کامیابی اللہ میاں دے دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو کیا دعا کیا کریا تھا؟ اے اللہ مجھے کامیاب کر دے، فتح دے دے، اس ملک کے اوپر مجھے قبضہ دے دے، قبضہ کرا دیا۔ تو حضرت کہنے لگے ارے نادان، ارے کنجوس، اگر اس وقت میں تو یہ دعا کرتا کہ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں پر میرے زیر نگراں ہیں ان سب کو تو ہدایت دے دے اور صحیح راستے پر دے دے، اپنی خبری زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اگر یہ کہتا ہوتا تو شاید پورے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ کہ بھئی دعا تو قبول ہو گئی تیری اور تو کامیاب ہوا، ملک کے اوپر بادشاہ بن گیا۔ تو کہا یہ لوگ ہیں وہ جو خبری زندگی گزارے تو خدا دنیا میں بھی عزت والا رکھا ان کو، اور جب خبروں میں گئے تو خبروں میں بھی آج عزت والے ہیں، دنیا میں بھی چمک رہے تھے، خبریں بھی چمک رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد میں آج خبروں میں اللہ ان کو خوش رکھا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ لوگ جا کر ان کے خبروں کے پاس ٹھہر کر درود و فاتحہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر شریف کے رہنے والے اجمیر شریف میں آرام کر رہے ہیں، اور خواجہ محمد الحسینی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے، یہ اصل میں دہلی کے رہنے والے ہیں، وہاں سے آئے، ان کے پیر وہاں سے بھیجائے ان کو، یہاں آئے اور پھر یہاں آرام کر رہے ہیں۔ آج دیکھو اللہ میاں ان کو کتنا جو ہے سکون اور اطمینان ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے ذریعے سے نہیں معلوم کتنے ہزاروں لوگ پل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے استاذ کے ساتھ میں اجمیر شریف گیا تھا، درگاہ شریف میں کئی مرتبہ جانا ہوا، وہ چونکہ نیا نیا علم تھا ہمارا، تو میں مول صاحب سے بولا مول صاحب جتنے رستے نکل رہے ہیں درگاہ سے، ہر رستے پر قریب کچھ نہیں بولے تو بھی 100 اللہ جب تک دنیا میں رکھا ان کے ساتھ ہزاروں لوگ ان کے ذریعے سے پلتے رہے، دنیا سے جانے کے بعد میں بھی آج بھی ان کے ذریعے سے پل رہے ہیں۔ سرہند شریف گیا میں، سرہند شریف پنجاب میں ہے، شیخ احمد سرہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر مزار مبارک ہے۔ یہ اکبر سے ٹکر لینے والے آدمی ہیں، یہ وہاں پر سکھوں کی نگرانی ہے، سکھ لوگ ہیں زیادہ تر۔ پہلی مرتبہ ہم گئے، ہمارے مول صاحب ساتھ میں تھے، تو جیسا ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو ٹھہرا کر کے ٹھہرو آپ لوگ کہاں کے ہیں؟ ہم بولے بھائی حیدرآباد کے ہیں۔ تم لوگ ذرا بدعتی قسم کے ہوتے ہیں لوگ، پھول وہ کیا کیا کے لے کر آتے ہیں تم لوگ،
یہ غلط کام. یہ کون بول رہا ہے؟ سکھ بول رہا ہے، سکھ. حالانکہ اس سے کیا جو ہے معلومات، کیا جو ہے یہ ہمارے اسلام کے تعلق سے کیا چیزیں جو ہے اس کے ہے، لیکن بول رہا انہیں ایسا کہ تم لوگ جو ہے بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خرافات زیادہ کرتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسی چیز لائے ہے تو یہیں پر پھینک دو. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو کھلم کھلا ہو گیا معاملہ. چنانچہ ہم لوگ اندر گئے زیارت وغیرہ کرے تو باہر بھی ان کی نگرانی ہے، اندر بھی ان کی نگرانی ہے. جب واپس ہم لوگ آ رہے تھے تو ہم کو بتایا کہ بھئی تم لوگ حیدرآباد سے ہے؟ کہاں جی ہاں. تو کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے. اور مول صاحب بولے نہیں بھائی ہم لوگ ہوٹل وغیرہ. ارے بھائی اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ میاں جو ہے تم لوگوں کو دیا ہے، جو بھی چٹنی روٹی جو بھی پکتی ہے کھا لو. مول صاحب بولے ٹھیک ہے چلو. روٹی اور دال کا جو بھی وہاں آنے والا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا، کھا کر جاتا ہے. تو اب بعد میں بھی ہم لوگ گئے تو وہاں پر باضابطہ میرا خیال ہے غالباً تہاری بنائی ہوئی تھی. یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، ہمارا بچہ بھی. تو ہم لوگ دوپہر میں کھانا کھائے وہاں پر، تو آنے والے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ہزاروں قسم کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو کھاتے ہیں اور پھر سیراب ہو کر آتے ہیں، اور پھر بڑے عزت کے ساتھ میں بڑے لوگ جو ہے ان کی عزت بھی کرتے ہیں، قدردانی بھی کرتے ہیں. ہم ہی عزت نہیں کرتے بلکہ وہاں پر رہنے والے غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں. تو کہا جو لوگ خبری زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں بھی عزت والے رہے، دنیا سے گئے تو خبروں میں بھی عزت والے ہیں. آج خبروں میں بھی عزت ان کی ہو رہی ہے. کوئی آدمی بغیر کسی قسم کے کوئی زیادتی اور حرکت کرے گا تو وہاں پر بچے گا بڑی مشکل سے. میں ایک مرتبہ اجمیر شریف میں اپنے چپل اٹھا کے درگاہ کے سامنے سے، درگاہ بہت دور ہے، اتنی دور ہے، یہاں سے جا رہا تھا وہ علاقے میں جہاں چپل نہیں پہنا جاتا. ایک صاحب بہت تیز طریقے سے آ کر گالی دیتے ہوئے کہا کہ چپل اٹھا کے جاتا ہے، نادان نالائق، حضرت کا احترام نہیں کرتا. تو کہا آج بھی اللہ ان لوگوں کی عزت کو برقرار رکھا ہے. کیوں؟ یہ لوگ خبری زندگی گزارے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں پر اپنی زندگی گزارے ہیں. تو جب تک دنیا میں تھے، جب تک عزت والے تھے، اور آج دنیا سے گئے تو خبروں میں بھی عزت والے ہیں. اور جب خبروں سے اٹھیں گے تو حدیث میں ہے ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اٹھیں گے تو لوگ بولیں گے کہ بھئی کون سے زمانے کے نبی ہیں، ایسا اس طریقے سے چمک رہے ہیں. آواز آئے گی یہ نبی نہیں ہے، یہ امتی ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اپنی زندگی نبی کے باتوں کے مطابق گزارے ہیں، یعنی خبری زندگی گزارے ہیں. تو ان لوگوں کی زندگی ہے. تو بہرحال دنیا میں جب تک آدمی ہے اس وقت تک بھی عزت والا رہے گا. اس لیے قرآن نے باضابطہ اعلان کر دیا جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزیز بنا کر رکھتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد میں بھی عزیز ہی رہے گا، اور قیامت کے دن تک بھی عزیز ہی رہے گا. جب جنت میں داخل ہوگا تو عزت والا جو ہے داخل ہوگا اور اس کا بڑا احترام ہوگا. مگر جو آدمی اپنی زندگی خبری نہیں گزارتا بلکہ وہ منمانی زندگی گزارتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ حدیث میں ہے اس آدمی کو دنیا میں بھی پریشانی لاحق ہوگی. سب سے بڑی پریشانی جو دنیا کی لاحق ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس کا دل پریشان ہوگا. کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کا مال چھینا نہیں جائے گا،
اس کی جائیداد ختم نہیں کر دی جائے گی، اس کو لوگوں میں ذلیل نہیں کیا جائے گا ظاہری اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے جب آدمی کے اوپر جو حملہ ہوگا خدا کی طرف سے وہ یہ ہوگا کہ اس کا دل کا سکون ختم ہو جائے گا، بے چینی کی زندگی گزارے گا، سب کچھ ہے لیکن چین اور اطمینان کی زندگی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ یوں فرمایا جب آدمی چین کی زندگی کا ٹکڑا کھائے یہ اچھا ہے بے چینی کی بریانی سے، تو زندگی آدمی اپنی ایسی گزارے کہ جو ہے دو نوالے کھانے کے بعد میں آدمی کو سکون اور چین مل جائے، اس سے اچھی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا یہ زندگی کہاں ملے گی؟ تو کہا خبری زندگی میں ملے گی، اللہ کے نبی بتائے ہوئے زندگی اگر ایسا گزاریں گے تو یہ زندگی آپ کو سکون اور اطمینان والی ملے گی۔ چنانچہ فرمایا گیا جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، تو ظاہری اعتبار سے اس کو خوب اللہ میاں مال دے گا، دولت دے گا، فراوانی ظاہری اعتبار سے مل جائے گی، لیکن سب سے بڑی بات جیسا میں ابھی بتایا سکون اللہ میاں چھین لے گا، یہ اس کے ساتھ میں ہوگا۔ چنانچہ آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ خود اس کے قریب رہنے والے لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ اب لوگ ہمارے پاس تعویذ کے لیے آتے ہیں، بول صاحب تعویذ دو، گائے کی تعویذ دو، کہ بچے بات نہیں سن رہے۔ اب ہم بولتے ہیں بھائی بچے تمہاری بات نہیں سن رہے تو تم اللہ کی بات سن رہے کیا؟ اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہیں کیا؟ نہیں سن رہے، تو ظاہر بات ہے کما تدینو تدان، جیسا کریں گے ویسا کیے جاؤ گے، اللہ میاں کا فیصلہ ہے نا بھائی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی میں گناہ اندھیرے میں کر کے کسی کو بھی نہیں دکھتا، تو اللہ میاں دیکھنے والے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ میاں دیکھتے ہیں نا۔ تو یوں فرمایا جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ علل اعلان تو خیر یہ بتا دیا ہے، بلکہ بالکل صاف سیدھا طور پر بتا دیا ہے اس کی زندگی آخری ایام میں، ایسا تو پہلے سے ہی زندگی اس کی دوبھر گزرتی ہے، آخری ایام میں زندگی اس کی بہت زیادہ پریشان کن گزرتی ہے، اور رہا لوگوں کے درمیان میں اس کی زندگی تلخ بن جاتی ہے، پھر آخر میں موت کی دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر زندگی یہ میری ختم ہو جائے اور موت دے دیے تو بہت اچھا ہے، اس واسطے ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ اب میں ایک کا نام نہیں بولتا، اب تم لوگ بدزن ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیسا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آج سے قریب 25-30 سال پہلے کی بات، جب مدرسہ پہلی مرتبہ ہمارا شروع ہوا تو اس وقت میں 5000 روپیے زکوٰۃ کے لے کر آئے۔ میں سلائی کا کام کرتا تھا، جا کر کہنے لگے مول صاحب 3 مدرسے ہیں، تمہارا ایک مدرسہ، نور العلوم ایک مدرسہ، بشیر آباد کا ایک مدرسہ، یہ 3 مدرسوں کے لیے ہم 5-5 ہزار روپیے زکوٰۃ نکالے ہیں، یہ آپ لے لیجئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اب ہم جو دینے والے تو دعائیں کرتے چھے، اب نہیں دینے والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اب جہاں بدعا تھوڑے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہاری جزائے۔ مجھ سے آپ دعا یہ کرو کہ ایک وہ زمانہ تھا میں روزانہ 10 روپے کماتا تھا، اس وقت میں مجھے سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب تھی۔ آج اگر میں یوں کہوں تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے، یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں انہوں یہ بتائے کہ مجھے روزانہ کی 10,000 روپے کی آمدنی ہے، مشینیں ہیں، پالش مشینیں ہیں، معدنیں ہیں اور ورکشاپ ہے، اس میں 3 4 بیٹے میرے کام کرتے ہیں،
تقریباً کئی جو ہے نوکرے میرے کام کرتے ہیں، چورستے پہ میرا جو ہے دکان ہے، ان سب کے باوجود، اتنی آمدنی کے باوجود بھی آج مجھے سکون نہیں ہے۔ یہ بات بتایا انہوں نے، یہ بات اس کے بعد بولے صاحب دعا کرو اللہ جلدی سے موت دے دے، بہتر سمجھتا ہوں میں جلدی سے موت دے دے۔ اب چونکہ میں مدینہ مسجد میں امام تھا تو بولا کہ بھائی صاحب تھوڑا زہر کر لینا، مر جانا ہے، اس کے کیا ہے، جب موت کی جو ہے چاہتے ہیں نا تھوڑا کھا لینا، سو جانا۔ نہیں مول صاحب تمہارے بیان میں سنیا تھا میں، جو آدمی خودکشی کرے گا وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا، بیچ میں لٹک کر رہیں گا، بولے تھے تمہیں۔ بولا بھائی وہ تو ہے اپنی جگہ پر، مگر تم چاہ رہے نا ایسا موت دے دے بول کے۔ موت کو یاد کرنا، موت منگنا نہیں، وقت پہ آتی ہے اللہ میاں دیتا۔ جتنے کام ثواب کے ہیں، جتنے کام اچھے ہیں، جتنے کام نبی کے طرف سے بتائے گئے ہیں، اس کام کو کرنے کا نام ہی اسلام ہے، اسی کا نام خبری زندگی ہے۔ اب یہ کرو انشاءاللہ اللہ چاہے تو تمہاری زندگی میں سکون اور اطمینان مل جائے گا۔ تو بہرحال آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری آخری زندگی بھی اچھی گزرے تو کیا کرنا، موت کی دعا کرتا ہے۔ تو اولاد بات نہیں سنتی ہیں، تو کہا جو آدمی اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب بنتا ہے، ظاہری اعتبار سے تو خوب دکھتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے تنگی ساری باتوں میں چلتے رہتی ہے۔ تو پھر اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اس کو دنیا میں آخری وقت میں پریشان ہی نہیں کرتے، بلکہ دنیا سے نکلتے وقت میں بھی بہت زیادہ مصیبت کا معاملہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، اور جب دنیا سے نکلنے کا وقت یعنی ملک الموت بھی آتا ہے تو کہا اتنی سختی کے ساتھ اس کی جان نکالتا ہے، شاید اتنی سختی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اتنی سختی کے ساتھ۔ اب جب نکلتی ہے جان اس کی تو لے کر جا کے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ ظاہر بات ہے تم بھی بولتے، ہم بھی بولتے، بلکہ ہر ایک آدمی بولتا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کہا وہ جہنم جس جہنم میں یوں فرمایا صرف سانس اندر لینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بڑی مشکل سے آدھا سیکنڈ، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سانس لیا ایسا آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگا، سانس اندر لیا باہر نہیں چھوڑا، ابھی وہ دوزخ میں لے جا کے اس کو ڈال دیا گیا، اور وہ سانس اندر لیا، وہ سانس لے کر اس کو لے کر آ کے دنیا میں چھوڑ دیا گیا، وہ سانس جو لیا تھا انہیں یہاں اگر چھوڑا تو ساری دنیا مر جائے گی۔ اتنی زہریلی اور اتنی خطرناک اور اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہوگا کہ ساری دنیا میں اس کا زہر پھیلے گا اور مر جائے گا۔ تو یہ دوزخ میں اس آدمی کو ڈالا جائے گا جو من مانی زندگی گزارتا ہے۔